السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایئرپورٹ سیکورٹی فورس میں جو اسامیاں خالی ہیں اس کے حوالے سے۔ سویلین سٹاف کی اسامیاں، ان کے لیے جو درخواستیں مطلوب ہیں، اس میں ASI ہے، BPS سکیل جو ہوتا ہے اس کا وہ 11واں ہے۔ اس میں مرد و خواتین دونوں اپلائی کر سکتے ہیں۔ ٹوٹل تعداد جو ہے وہ 112 ہے، اور کوٹا جو ہے جو جنرل میرٹ ہے اس کا 8 ہے۔ پنجاب میں جو ہے وہ میرٹ 48% ہے اور خواتین کا 6 ہے، اقلیت کا 2 ہے۔ سندھی دیہی علاقے جو ہیں وہاں سے میرٹ جو اوپن میرٹ ہے وہ 11 ہے، خواتین کا 1 ہے اور اقلیت کا بھی 1 ہے۔ اس کے علاوہ سندھ شہری، اس کا 8 اوپن میرٹ ہے، 1 خواتین کا کوٹا ہے اور اقلیت کا کوٹا نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا میں 11 اوپن میرٹ ہے اور 1 خواتین کا ہے، 1 اقلیت کا ہے۔ ایسے ہی خیبر پختونخوا میں بھی 11 میرٹ اوپن ہے اور خواتین کا 1 ہے، اقلیت کا 1 ہے۔ بلوچستان میں 6 اوپن میرٹ ہیں، خواتین کا کوٹا بلوچستان میں نہیں ہے، اقلیت کا 1% کوٹا بلوچستان میں موجود ہے۔ سابقہ فاٹا میں جو ہے وہ اوپن میرٹ 2 ہے، خواتین کا کوٹا فاٹا میں نہیں ہے، اقلیت کا 1 کوٹا ہے۔ گلگت بلتستان میں بھی 1 اوپن میرٹ ہے اور خواتین اور اقلیت کا کوٹا نہیں ہے۔ آزاد جموں کشمیر میں 2 اوپن میرٹ ہے اور خواتین اور اقلیت کا کوٹا نہیں ہے جموں کشمیر آزاد میں۔ عمر کی جو حد ہے وہ 5 سال عمومی جو رعایت گورنمنٹ کی پالیسی میں دی گئی ہے وہ مطلب ہے اس کے ساتھ شامل ہوگی۔ 18 سے 30 سال عمر کی جو حد ہے وہ مقرر ہے۔ انٹرمیڈیٹ یا اس کے برابر کی جو تعلیم ہے، جو مساوی تعلیم، وہ مطلب ہے ہونی چاہیے۔ ASI BPS سکیل جو ہوتا ہے وہ اس کا 11واں ہے۔ مرد و خواتین جو ہیں اپلائی کر سکتے ہیں، ان کے لیے انٹرمیڈیٹ یا اس کے مساوی جو ہے آپ کے پاس کوالیفیکیشن موجود ہونی چاہیے۔ نمبر 2 پر ہے جی کارپورل، اس کا BPS سکیل جو ہے وہ 7واں ہے، مرد و خواتین دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اور 558 اس کی تعداد ہے سیٹوں کی۔ اس میں جنرل میرٹ جو ہے وہ اوپن جو میرٹ ہے وہ 41 ہے اور پنجاب میں 235 اوپن میرٹ ہے، 28 خواتین ہے، 13 اقلیت کا ہے، اور سندھ دیہی علاقے میں 53 جو ہے اوپن میرٹ ہے اور 7 خواتین کا ہے، اقلیت کا جو ہے وہ 3 ہے۔ اسی طرح سندھ شہری میں جو ہے وہ 36 اوپن میرٹ ہے اور 4 جو ہے وہ خواتین کا کوٹا ہے، 2 اقلیت کا کوٹا ہے۔ خیبر پختونخوا میں 54 اوپن میرٹ ہیں اور 6 جو ہیں وہ خواتین ہیں اور 4 اقلیت کا کوٹا ہے۔ بلوچستان میں 27 اوپن میرٹ ہے، 4 خواتین کا کوٹا ہے، 2 اقلیت کا کوٹا ہے۔ سابقہ فاٹا میں جو ہے 14 اوپن میرٹ ہے اور خواتین کا 5 ہے، اقلیت کا 2 ہے۔ گلگت بلتستان میں 5 اوپن میرٹ ہے اور 1 خواتین اور 1 ہی اقلیت کا کوٹا ہے۔ اسی طرح آزاد جموں و کشمیر میں 9 اوپن میرٹ ہے، 1 خواتین اور 1 اقلیت کا کوٹا ہے۔ یہ آپ کو بتایا میں نے کارپورل۔ اس کا BPS سکیل جو ہے وہ 7واں ہے، مرد و خواتین دونوں اپلائی کر سکتے ہیں۔ ٹوٹل تعداد 558 ہے۔ اس کے لیے جو تعلیمی قابلیت ہے وہ میٹرک یا اس کے برابر کی مساوی جو تعلیم ہے وہ ہونی چاہیے۔ 18 سے 30 سال عمر کی حد ہے۔ اس کے علاوہ کارپورل ڈرائیور ہے جی، اس کا بیسک سکیل 5واں ہے، صرف مرد اپلائی کر سکتے ہیں۔ 32 ٹوٹل تعداد ہے۔ اسلام آباد 2، گوادر 26، منگلہ 1، مظفر آباد 1، کوہاٹ 1، پارا چانار میں 1۔ اس کے لیے میٹرک ہونی ضروری ہے۔ LTV HTV آپ کے پاس جو ہے ڈرائیونگ لائسنس وہ ہونا ضروری ہے۔ عمر کی حد وہی ہے، 18 سے 30 سال آپ کے پاس عمر کی حد ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ اسسٹنٹ جو ہے وہ چاہیے۔ BPS جو ہوتا ہے اس کا بیسک سکیل وہ 15واں ہے اور مرد و خواتین دونوں اپلائی کر سکتے ہیں۔ ٹوٹل تعداد جو ہے وہ 3 ہے۔ پنجاب میرٹ جو ہے وہ 2 ہے۔ خیبر پختونخوا کا جو میرٹ ہے وہ 1 ہے۔ گریجویشن آپ کے پاس ہونی چاہیے جی۔ بھرتی کے بعد پروبیشن پیریڈ جو ہے اس کے دوران 6 ہفتے
کا IT کورس بما MS آفس NITB سے کرنا ضروری ہے۔ NITB سے ہی آپ کا MS آفس کا جو ہے سرٹیفکیٹ ہونا وہ ضروری ہے۔ 18 سے 33 سال عمر کی حد ہے۔ اس کے علاوہ اسٹینو ٹائپس جو ہیں وہ بیسک سکیل 14واں ہیں، مرد و خواتین دونوں اپلائی کر سکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میرٹ جو ہے 1 ہے، بلوچستان میرٹ جو ہے 1 ہے۔ انٹرمیڈیٹ آپ کے پاس کوالیفیکیشن ہونی چاہیے۔ ٹائپنگ کی سپیڈ جو ہے وہ 40 الفاظ پر منٹ ہونی چاہیے۔ شارٹ ہینڈ کورس جو ہیں کم از کم آپ کی جو رفتار ہے وہ 80 الفاظ فی منٹ ہونی چاہیے۔ کمپیوٹر کا علم بھی ہونا چاہیے۔ 18 سے 30 سال عمر کی حد ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے LDC اس کا بیسک سکیل جو ہے وہ 11واں ہے، مرد و خواتین دونوں اپلائی کر سکتے ہیں۔ پنجاب میرٹ 2 ہے، سندھ دیہی خواتین 1 ہے، بلوچستان میرٹ 1 ہے۔ اس کے لیے میٹرک ہونی ضروری ہے۔ ٹائپنگ کم از کم 30 الفاظ فی منٹ ہونا ضروری ہیں۔ بھرتی کے بعد پروبیشن جو پیریڈ ہے اس کے دوران 3 ہفتے کا جو IT کورس ہے بما MS آفس، یہ بھی NITB سے کرنا ضروری ہے۔ 18 سے 30 سال اس کی عمر کی حد بتائی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کے پاس LDC کے علاوہ UDC ہوتا ہے۔ پنجاب میرٹ 1 ہے، بلوچستان میرٹ 1 ہے۔ اس کے لیے بھی آپ کے پاس جو ہے انٹرمیڈیٹ اور بھرتی کے بعد پروبیشن پیریڈ کے دوران 3 ہفتے کا IT کورس بما MS آفس NITB سے کرنا ضروری ہے۔ 18 سے 30 سال اس کی عمر کی حد ہے۔ اس کے علاوہ نرسنگ اسسٹنٹ ہے جی، اس کا بیسک سکیل 7واں ہے، مرد بھی اپلائی کر سکتے ہیں، خواتین بھی اپلائی کر سکتی ہیں۔ اس کی تعداد 1 ہی ہے، خیبر پختونخوا میں چاہیے اور وہ بھی اوپن میرٹ پہ چاہیے۔ اس کے لیے جو کوالیفیکیشن ہے وہ میٹرک چاہیے سائنس کے ساتھ۔ تسلیم شدہ جتنے بھی نرسنگ کے جو ادارے ہیں وہاں سے 1 سالہ آپ کے پاس ڈپلومہ ہونا ضروری ہے۔ سرٹیفکیٹ جو ہے بما 2 سالہ تجربہ بھی ہونا چاہیے، وہ آپ نے جمع کروانا ہے۔ 18 سے 30 سال اس کی عمر کی حد بتائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ MT ڈرائیور ہے جی، وہ BPS جو ہے اس کا 5واں ہوتا ہے، صرف مرد اپلائی کر سکتے ہیں۔ ٹوٹل تعداد جو ہے وہ 4 چاہیے۔ کراچی میں 1 ہوگا، ملتان میں 1 ہوگا، کوئٹہ میں 1 ہوگا اور پشاور میں بھی 1 ہوگا۔ اس کے لیے پرائمری پاس ہونا ضروری ہے۔ آپ کے پاس ویلڈ لائسنس ہونا چاہیے LTV کا، اور ٹریفک کے قوانین سے بخوبی علم بھی رکھتا ہو۔ 18 سے 35 سال عمر کی حد ہو۔ آٹو الیکٹریشین اس کا سکیل بھی 5واں ہے، صرف مرد اپلائی کر سکتے ہیں جی۔ 2 اس کے لیے ویکنسیاں ہیں اور وہ سیٹیں گوادر میں ہیں۔ میٹرک پاس ہونا ضروری ہے۔ تسلیم شدہ ادارے سے آپ کے پاس آٹو الیکٹریشین ٹریننگ سرٹیفکیٹ بما 2 سال کا تجربہ بھی ہونا ضروری ہے۔ 18 سے 30 سال عمر کی حد ہے۔ الیکٹریشین جو ہے وہ 5واں سکیل ہے، اس کا اسلام آباد میں چاہیے اور 1 ہی سیٹ ہے۔ میٹرک پاس ہونا ضروری ہے۔ تسلیم شدہ ادارے سے الیکٹریشین ٹریننگ سرٹیفکیٹ بما 2 سال کا تجربہ ہونا وہ بھی ضروری ہے۔ 18 سے 30 سال عمر کی حد مانگی گئی ہے۔ اس کے علاوہ وہیکل میکینک ہے، جو ورکشاپ کا کام جانتے ہیں ان کو پتہ ہوگا، اس کے لیے بھی صرف مرد اپلائی کر سکتے ہیں جی۔ 1 ہی سیٹ ہے اور وہ اسلام آباد میں ہے۔ میٹرک پاس کرنا ضروری ہے۔ کسی بھی کمپنی یا ورکشاپ میں متعلقہ کام میں 2 سال کا تجربہ ہونا چاہیے۔ آرمڈ فورسز جو ہوتی ہیں ان میں جو وہیکل میکینک ہیں ان کے طور پر کام پہلے آپ نے کیا ہو، یعنی کہ آرمی کی جو گاڑیاں ہیں ان کو بھی آپ نے مطلب تیار کیا ہو، آپ کے پاس تجربہ ہونا ضروری ہے۔ اس کی بھی جو عمر کی حد ہے وہ 18 سے 30 سال ہی رکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جناب ڈینٹل پینٹر ہے، اس کا سکیل 3 ہے اور صرف مرد ہی اپلائی کر سکتے ہیں۔ 2 سیٹیں ہیں اور وہ گوادر میں ہیں۔ اس کے لیے جو آپ کو تعلیمی قابلیت چاہیے وہ مڈل پاس چاہیے۔ ڈینٹر پینٹنگ ٹریننگ جو ہے وہ سرٹیفکیٹ آپ کے پاس، گاڑیوں کی ڈینٹنگ پینٹنگ کا جو ہے وہ 2 سال کا تجربہ بھی ہونا چاہیے، سرٹیفکیٹ بھی ہونا چاہیے اور آپ کے پاس ایکسپیرینس لیٹر بھی ہونا چاہیے۔ اس کی عمر کی حد بھی جو ہے 18 سے 30 سال ہے۔ اس کے علاوہ نائب قاصد ہے، اس کا پہلا سکیل ہوتا ہے، صرف مرد اپلائی کر سکتے ہیں۔ 6 ٹوٹل سیٹیں ہیں۔ ہیڈ کوارٹر میں 2 چاہیے، اکیڈمی کراچی 1 چاہیے، پشاور میں 1 چاہیے، معذور کوٹا بھی ہے، اس میں 2۔ پرائمری پاس ہونا ضروری ہے۔ 18 سے 30 سال اس کی عمر ہے۔ باورچی چاہیے جی، اس کا پہلا سکیل ہے، مرد و خواتین دونوں اپلائی کر سکتے ہیں۔ 15 ٹوٹل سیٹیں ہیں۔
اسلام آباد 2، گوادر 2، سکھر 1، بنو 1، بکٹان والا 1، چترال 1، منگلہ 1، میاں والی 1، پسنی 1، پنجکور 1، کراچی 2، معذور کوٹا بھی ہے 1۔ اس کے لیے بھی پاکستانی کھانے پکانا جو ہے وہ سارا جانتا ہو جو عام طور پہ کھائے جاتے ہیں، اور اس کے لیے پرائمری پاس ہونا بھی ضروری ہے۔ 18 سے 30 سال اس کی عمر کی حد جو ہے وہ مقرر ہے۔ اس کے علاوہ خاک روب چاہیے، صفائی والا جو ہوتا ہے اس کا بھی سکیل جو ہے وہ 1 ہے۔ دونوں اپلائی کر سکتے ہیں جی، مرد و خواتین، 2 ہی سیٹیں ہیں۔ اکیڈمی کراچی 1 اور پشاور 1۔ پرائمری پاس ہونا ضروری ہے۔ 18 سے 30 سال اس کی عمر کی حد بتائی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتا دیتے ہیں جسمانی معیار یعنی کہ یونیفارم، برائے یونیفارم اسامیاں جو ہیں ASI کارپورل اور کارپورل ڈرائیور جو ہے اس کے لیے امیدوار جو ہیں ان کا جو قد ہے وہ 5 فٹ 6 انچ ہونا چاہیے۔ چھاتی جو ہے وہ 32/3/4 یعنی کہ تقریباً 32.5 سے لے کے 34.5 انچ چھاتی آپ کی ہونی ضروری ہے۔ وزن جو ہے وہ متعلقہ بھرتی سینٹروں پر مہیا کردہ چارٹ کے مطابق ہوگا۔ وہاں پر آپ جائیں گے تو وہاں پر جو چارٹ لگا ہوگا آپ نے وہاں پر اپنا وزن جو ہے ان کے مطابق ہونا چاہیے۔ قد جو ہے وہ 5'2" وزن جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ متعلقہ بھرتی سینٹروں پر مہیا کردہ جو چارٹ ہے اس کے مطابق ہوگا۔ ہر لحاظ سے جسمانی طور پر فٹ موضوع ہونا ضروری ہے۔ عمر کی جو حد بتائی جا رہی ہے اس میں رعایت ہے۔ جو مسلح افواج کے ریٹائر اشخاص ہیں، آپ کے کوئی والدین جو ریٹائر ہیں، ان کی جو ہے عمر کی حد کی رعایت 15 سال ہے یا اصل سروس جو بھی کم ہوگی۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ سرکاری ملازمین بشمول کنٹریکٹ جو ہے وہ ملازمین جن کی سروس لگاتار 2 سال ہو گئی ہو ان کے لیے بھی رعایت ہے۔ 55 سال کی عمر تک جو ہے 10 سال کی رعایت دی جائے گی۔ سندھ، دیہی بلوچستان، گلگت بلتستان اور سابقہ فاٹا یعنی کہ ایکس فاٹا، آزاد جموں کشمیر اور اقلیت غیر مسلم جو ہیں ان کے لیے 3 سال کی رعایت موجود ہے۔ اس کے علاوہ دوران ملازمت انتقال جو کر گئے ہیں سرکاری ملازمین، ان کی جو بیویاں ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، ان کو جو ہے ثبوت ساتھ ہونا چاہیے، ان کو بھی 5 سال کی رعایت ضرور دی جائے گی۔ معذور افراد جو ہیں ان کے لیے معذوری سرٹیفکیٹ ہونا بہت ضروری ہے ان کے پاس، ان کو 10 سال کی رعایت دی جائے گی۔ اس کے لیے یہ ہے کہ درخواستیں کیسے جمع کروانی ہیں، آسان سا طریقہ ہے جی۔ خواہش مند جو حضرات ہیں وہ ASF بھرتی کی ویب سائٹ ہے joinasf.gov.pk، میں کوشش کروں گا لنک جو ہے آپ کو ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا۔ سمپلی آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور آپ کے سامنے ونڈو ٹیب اوپن ہو جائے گی۔ آپ نے سمپلی وہاں جا کے اس کو اپلائی کرنا ہے۔ جو آن لائن رجسٹریشن کروانے میں دشواری ہو تو رہنمائی کے لیے آپ نے قریب ترین جو سینٹر ہوگا قائم کردہ ہیلپ لائن ڈیسک سے رجوع کرنا ہے۔ رجسٹریشن کا عمل جو ہے اشتہار حاضہ کے اشاعت سے 15 دن تک جاری رہے گا۔ مقررہ تاریخ کے بعد اگر کوئی رجسٹریشن کا عمل کرنا چاہے گا تو یہ عمل بند کر دیا ہوگا۔ ہیڈ کوارٹر یا بھرتی مراکز براہ راست موصول ہونے والی کسی بھی درخواست کو مسترد کر دیا جائے گا۔ جو آپ ڈائریکٹ وہاں پہ اپلیکیشن جا کے جمع کروائیں گے آفس میں وہ مسترد کی جا سکتی ہے جی۔ درخواست گزار کو رجسٹریشن کے وقت تعلیمی دیگر دستاویزات کی کاپیاں جمع کرانے کی ضرورت بالکل نہیں ہے، تاہم حکومتی پالیسی کے مطابق شارٹ لسٹ جو ہوں گی امیدوار ان کو دستاویزات انٹرویو سے پہلے جو ہیں جمع کیے جائیں گے۔ جو شارٹ لسٹڈ ہو جائیں گے ان کو اطلاع دی جائے گی، وہ اپنے کاغذات جو ہیں وہ ضرور جمع کروائیں گے۔ اور جو معذور افراد ہیں مختص جو کوٹا ہے ان کا درخواست دے سکتے ہیں۔ معذوری سرٹیفکیٹ کا آپ کے پاس ہونا ضروری ہے۔ حاضر سروس جو سرکاری ملازم ہیں، مسلح افواج کے حاضر، ریزرو ریٹائرڈ اشخاص جو ہیں وہ درخواست دے سکتے ہیں بشرط یہ کہ ان کے پاس NOC کا ہونا ضروری ہے۔ جو حاملہ خواتین ہیں وہ درخواست نہیں دے سکتی، ٹھیک ہے۔ اور مجرم اور آرمڈ فورسز جو ہیں سول فورسز سے بگوڑے افراد جو وہاں سے بغیر بتائے وہاں سے غائب ہیں وہ ASF میں اپلائی کرنے کے اہل ہرگز نہیں ہیں۔ 18 سال سے کم عمر جو افراد ہیں وہ بھی درخواست دینے کے اہل نہیں ہیں۔ عمر کا جو شمار درخواست فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ تک مہیا ہے، وہ آخری تاریخ جو ہے وہ
درخواست فارم پہ جو ہے اپلیکیشن پہ جو ہے آخری ڈیٹ وہ چبساں کر دی گئی ہے، آپ نے اسی آخری ڈیٹ سے پہلے ہی اپلائی کرنا ہے۔ ابتدائی اور لازمی جو ٹیسٹ ہے جی اس کا یہ ہے کہ آپ کے پاس فزیکل ٹیسٹ مرد و خواتین جو ہے، مرد امیدوار جو ہیں وہ 1 میل دوڑ لگائیں گے جی، زیادہ سے زیادہ ان کے پاس جو وقت ہوگا وہ 7.5 منٹ ہوگا۔ 22 پش اپ ہوں گے ان کے 2 منٹ میں پورے کرنے ہوں گے، 22 سٹ اپ ہوں گے وہ بھی 2 منٹ میں پورے کرنے ہوں گے۔ جو خواتین ہیں ان کے لیے بھی 1 میل دوڑ لگائی جائے گی، زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ 13 منٹ کا دیا جائے گا، پش اپ ان سے نہیں کروایا جائے گا۔ ابتدائی فزیکل ٹیسٹ جو ہے وہ کہاں کہاں ہوگا، ان کے مراکز کہاں کہاں ہیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ کراچی، اسلام آباد، لاہور، ملتان، فیصل آباد، سیالکوٹ، پشاور، کوئٹہ، گوادر، گلگت، چترال، سکردو، سوات، بہاولپور، رحیم یار خان، ڈی آئی خان، ڈیرہ غازی خان، نواب شاہ، سکھر، منجدوڑو، پنجگور، تربت، سوئی اور صوب، یہاں پر ان کے جو ہے مرکز بنا دیے گئے ہیں۔ وہ آپ کو ویب سائٹ سے بھی اس کی مکمل ڈیٹیل مل جائیں گی، ایڈریس بھی آپ کو مل جائے گا، آپ وہاں پر اپلائی، آپ کا جو ہے انٹرویو وغیرہ وہ اپلائی کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ پی ٹی شوز پہن کر آنا ہے آپ کو جب آپ کو انٹرویو یا دوڑ کے لیے جب بلایا جائے گا۔ فزیکل ٹیسٹ کے دوران کسی قسم کے حادثے کی صورت میں جو ہے محکمہ ذمہ دار نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو پہلے سے کوئی بیماری ہے تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، آپ خود پہلے سے انفارم کریں گے کہ اگر کسی کو دمے کا مرض ہے یا کوئی دوڑ نہیں سکتا، کسی کی ٹانگ کا پرابلم ہے، کوئی آپریشن ہوا ہے تو آپ خود پہلے بتائیں گے، اور دوڑ سے آپ اگر نہیں کرنا چاہتے تو آپ وہیں سے مطلب جا سکتے ہیں، اس کا ادارہ ذمہ دار نہیں ہوگا۔ رجسٹریشن کا جو عمل ہے وہ تکمیل کے بعد اہل امیدواروں کو میڈیکل، فزیکل، پریکٹیکل ٹیسٹ جو ہے اس کی سلپس جو ہے وہ ASF مراکز ٹیسٹ دینے کے لیے ڈاؤن لوڈ شدہ سلپ اور اصل شناختی کارڈ کے ہمراہ حاضر ہونا ضروری ہوگا۔ جو آپ نے اپلائی کرنا ہوگا نا، جو آپ اپلائی کریں گے، اس کا جو پرنٹ لیں گے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، تعلیمی اسناد ہونی چاہیے، پی ٹی شوز ہونے چاہیے، اور پھر اس کے بعد آپ نے مطلب جانا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ امیدوار جو ہیں فزیکل، میڈیکل ٹیسٹ میں نمایاں کارکردگی کی بنا پر اگلے مرحلے تحریری پریکٹیکل ٹیسٹ کے لیے شارٹ لسٹ کیا جائے گا۔ ٹیسٹ سلپس ویب سائٹ پر اپلوڈ کی جائے گی۔ تحریری جو امتحان ہے وہ ASI کارپورل اور سول آسامیاں جو ہیں پے سکیل 6 سے لے کے جو 15 ہیں ان کے لیے ہوگا، وہ تحریری ٹیسٹ ضرور دیں گے۔ پریکٹیکل جو ٹیسٹ ہوگا وہ اسٹینوٹائپسٹ اور LCD LDC اور تمام لوکل اسامیاں جو ہیں وہ پے سکیل جو ہے 1 سے 5 ہیں، ان کے لیے پریکٹیکل صرف ٹیسٹ ہوگا، ان سے ریٹن ٹیسٹ نہیں لیا جائے گا۔ امیدوار جو ہیں وہ ٹیسٹ انٹرویو میں شمولیت پر کسی قسم کا TA/DA بھی نہیں دیا جائے گا۔ ڈسپلن ان ضابطی کارروائیوں کے لیے پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کا اطلاق تمام یونیفارم اسامیوں پر بھرتی ہونے والے مرد و خواتین پر ہوگا۔ تعیناتی کے لیے یہ ہے کہ منتخب افراد پاکستان بشمول آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان اور سابقہ فاٹا کے کسی بھی ایئرپورٹ پر نوکری کی پابند ہوں گے۔ جہاں پر ان کو بھیجا جائے گا وہ وہاں پر جانے کے پابند ہوں گے۔ تمام بھرتیاں میرٹ، شفاف اور کوٹا کی بنیاد پر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی ہدایت کے مطابق ہوں گی۔ کسی بھی سفارش یا کسی بھی رشوت کے طور پہ غیر قانونی اعانت کی کوشش کرنے والے جو ہوں گے ان کی رجسٹریشن جو ہے وہ منسوخ کر دی جائے گی۔ ASF ہیڈ کوارٹر ریکروٹمنٹ ہیلپ لائن جو ہے وہ بھی آپ نوٹ کر لیں، 02199242578۔ اس کے علاوہ کسی اور نمبر سے وصول ہونے والی جو کال ہوگی، میسج ہوگا، اس پر ہرگز دھیان نہ دیں۔ جو بھی آپ کو کال میسج آئے گا وہ اسی نمبر سے آئے گا۔ نمبر دوبارہ نوٹ کر لیں، 02199242578۔ بھرتی سے متعلق تمام معلومات اور اپڈیٹس جو ہیں وہ ASF بھرتی کی ویب سائٹ پر بھی آپ چیک کر سکتے ہیں، joinasf.gov.pk چیک کرتے ہیں، یہاں پہ آپ مطلب چیک کرتے رہیں۔ اور یہ ہے کہ فورس سیکورٹی، ایئرپورٹ سیکورٹی فورس
02199242578 یہ آپ نے نمبر نوٹ کر لینا ہے۔ اسی سے جو میسیج آئے گا یا کال آئے گا وہ ادارے کی طرف سے ہوگا۔ اس کے علاوہ کسی نمبر سے آپ کو ادارہ کال یا میسیج یا اطلاع نہیں دے گا۔ اور اگر کسی دوست کو یہ ایڈ مکمل تھوڑی ویڈیو لینتھی ہو گئی ہے، اگر کسی کو میری ویڈیو میں سمجھ نہ آئی ہو تو پہلا لنک جو ہے وہ اسی ایڈ کا ہے، آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے، بآسانی ایک نئی ونڈو ٹیب اوپن ہو جائے گی، آپ نے وہاں سے PDF فارم میں اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے پرنٹ کر لینا ہے اور غور سے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور جو دوسرا لنک میں نے دیا ہے جی وہ اپلائی کرنے کا ہے۔ اس کا جو مین جو اس کی ویب سائٹ ہے joinasf.gov.pk، سمپلی آپ دوسرے لنک پہ کلک کریں گے تو ونڈو ٹیب اس کا اوپن ہو جائے گا، آپ وہاں جا کر اس کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ امید کرتے ہیں ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے اسے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ واٹس ایپ گروپ میں، فیس بک کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم پہ جو آپ کے پاس اویل ہے اس کو ویڈیو کو پھیلانے کی کوشش کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے اس چینل پہ سرکاری، غیر سرکاری، ملکی، بیرونی ملکی ہر قسم کی نوکریوں کی بروقت معلومات فراہم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔